جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی اور میں ہوں شفق جعفری، اور یہ خاص پروگرام ہم نے اربعین کے موقع پر امام عالی مقام امام حسین مظلوم علیہ السلام کے چلم کے موقع پر خاص طور پر اپنے ناظرین کے لیے تشکیل دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اربعین کے حوالے سے اور امام عالی مقام کے رموز شہادت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے خاص طور پر ہم نے پاکستان سے دعوت دی ہے ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ کو، جن کی گفتگو سے فیضیاب آپ پہلے بھی چینل کے تھرو ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی پہچان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم ڈاکٹر ثروت سے مشی کے بارے میں، اربعین کے بارے میں کچھ اہم گفتگو کریں گے۔ I also thought if this many people were walking and safe, then I would have to trust I would too. As I researched Arbaeen from home, the only story I could see was coverage from a suicide bombing in 2016, and even now, Arbaeen is almost unreported in the West. میں شام سے آئی ہوں، ایک داغ سکینہ کا اس قلب میں لائی ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر ثروت، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاص طور پر اس وقت دل اداس ہے مومنین کے، اور جس طرح آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور انشاءاللہ تعالی بہت کارآمد گفتگو آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن کیا ہی زندہ معجزہ ہے یہ، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اس پہ روشنی ڈال سکیں گی کہ ادھر صرف مکتبہ اہل تشیع کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، جو کہا ہے کسی شاعر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ تو امام علی مقام کے چہلم کے موقع پر سب جو ہیں شم رسالت کے پروانے، کیا ہی کوئی عیسائی ہے، کیا ہی کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، کسی بھی مقطع فکر سے ان میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، اور یہ کیوریوسٹی ہے کہ اربعین کا خاص اہتمام کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہم یہ جانیں گے۔ اس سے پہلے ایک شاعر کا ایک شعر ہے جو میں پڑھنا چاہتی ہوں یہاں پہ، کہ اس بارگاہ میں آ کے سبھی ایک ہو گئے، اس بارگاہ میں آ کے سبھی ایک ہو گئے، شبیر نے شعور کو کیسا ہنر دیا، اور اقلیتوں کا فرق مٹا کر حسین نے اپنے مولگان کو ایک قوم کر دیا۔ اس وقت سب ایک قوم کی حیثیت سے امام حسین علی مقام کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل سب حسینی ہیں، سب اس وقت حسینی ہیں، اور سب جاننا چاہتے ہیں اربعین کا کیا راز ہے، اربعین کے لیے جو ہر سال کروڑوں لوگ جو ہیں وہ دوڑتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں جانے کے لیے، اور اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے اتنی تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو سکیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ ذرا اس راز سے تھوڑا سا پردہ اٹھائیں، اس لفظ اربعین، اس مشی کے لفظ کو تھوڑا واضح کریں، اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل شفق، آپ کا بہت شکریہ، اور پہچان ٹی وی کا میرے لیے باعث افتخار ہے کہ زندہ معجزے پہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں، ماشاءاللہ۔ اور امام حسین کی بارگاہ میں، امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری یہ کاوش قبول ہو۔ دیکھیے مشی جو ایک لفظ ہے عربی میں، اس کے معنی ہے چلنا، پیادہ روی، یعنی اردو میں جسے ہم کہتے ہیں پیدل چلنا، اور ذرا زیادہ واضح معنوں میں جائیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چل کے جانا۔ جی بالکل، مشی۔ اور یہ جو مشی کی روایت ہے یہ چہلم امام حسین سے پہلے بھی رہی ہے، لیکن وہ مشی یعنی پیادہ حج، آپ نے ائمہ معصومین کی اگر ہسٹری پڑھی ہے تو اس میں ہماری تمام ائمہ معصومین جو ہیں ان کی زندگی میں پیادہ حج کی جو روایت ہے، خود امام حسین علیہ السلام سید الشہداء
اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو پاپیادہ حج کی روایت آپ کو ضرور ملے گی. تو مشی کے مفہوم تو ہو گئے پیدل چلنا یا پاپیادہ چلنا، یا ہم اس کو جو کہتے ہیں اربعین واک یا سفر عشق. آپ تو دیکھیں نا اس کے مختلف عقیدت کے حوالے سے اور مفہوم کے حوالے سے اس کے بہت سارے اس کے بہت سارے نام ہیں. پھر اب آ جاتے ہیں ہم اربعین کی طرف. تو اربعین خاص طور پہ مکتب تشیع میں یہ لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے. ویسے دیکھیے اربعین وہ ایونٹ ہے یا وہ تہوار ہے غم کا یا مراسم عزاداری کا کہ جو عاشورہ کے ٹھیک 40 دن کے بعد 39 دن کے بعد یعنی جو 40واں دن ہوتا ہے اس دن منایا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے، ان کی شہادت کی یاد کو تازہ کیا جائے، اس قربانی کو، اس کی یاد کو تازہ کیا جائے جو یہ سید الشہداء نے اسلام کو بچانے کے لیے جو اتنی بڑی عظیم قربانی دی کہ جس کے بارے میں قرآن میں تذکرہ آیا ہے، ذبح عظیم کا جس کو نام دیا گیا ہے، اس کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں. اور اربعین کے مفہوم کا جہاں تک سوال ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، اربعین گنتی کی اصطلاح میں جیسا کہ میں نے بتایا 40 کے عدد کو کہتے ہیں. 40 کے عدد کو اربعین کہا جاتا ہے. جیسے اردو میں ہم کسی بھی شخص کی وفات کے بعد 40واں یا چہلم مناتے ہیں. کسی کی موت کے 39 دن کے بعد 39 ڈیز کے بعد جو 40واں دن ہوتا ہے اس کو چہلم کہا جاتا ہے. اور وہ اس کی یاد عام انسانوں کی بھی منائی جاتی ہے، اپنے اپنے حساب سے لوگ کرتے ہیں، قل رکھتے ہیں، مجلس رکھتے ہیں یا فاتحہ دلواتے ہیں. لیکن بالخصوص سفر عشق یا اربعین جو ہے، اربعین کا لفظ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے، ان کی قبر مطہر کی جانب سفر سے اور زیارت سے جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ترتیب وار چلتے ہیں، اب ہم آ جاتے ہیں زیارت اربعین کی طرف. تو اس سلسلے میں جب ہم ائمہ معصومین کے فرمودات کو دیکھتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو قول ہے کہ 5 علامات جو انہوں نے مومن کی بیان کی ہیں، بلند آواز میں بسم اللہ پڑھنا اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، 51 رکعت نماز ادا کرنا، خاک شفا پہ سجدہ کرنا، اور 5ویں علامت جو مومن کی بیان کی ہے وہ مولا نے 11ویں امام نے اربعین کی زیارت پڑھنا. اتنا ثواب ہے اس زیارت کا. اس طرح ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. مفاتیح الجناح کا جو تیسرا باب ہے اس میں زیارت عاشورہ کے بعد زیارت اربعین جو ہے وہ درج کی گئی ہے، جس کو اربعین امام حسین کے روز ہر مومن کو تلاوت کرنا چاہیے، خواہ وہ کربلا میں موجود ہوں یا اپنے وطن کی سرزمین پہ موجود ہوں. آپ نے تو یہ امام کا ہمارے چھٹے امام سے بھی اور 8ویں امام سے بھی روایت ہے کہ جب صحابی امام نے سوال کیا کہ مولا نے فرمایا کہ سوال کیا کہ ہم کس طرح کربلا کی زیارت کریں. پہلی بات تو امام نے یہ فرمائی کہ اے پسر شبیب، اگر تجھے کسی بات پہ رونا آئے تو ہمارے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے رونا. اور اس کے بعد امام سے سوال کیا صحابی امام نے کہ مولا زیارت کیسے کروں؟ میں کربلا تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ 8ویں امام کی روایت بیان کر رہی ہوں. تو پھر مولا نے فرمایا کہ اپنے گھر کی چھت پہ چلا جا یا کھلے آسمان کے نیچے چلا جا اور اپنی آستینوں کو پلٹ دو اور اپنے کھلے سر کے ساتھ ایک مرتبہ کربلا کی جانب رخ کرو اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام کرو مولا کو. امام کی زیارت کا تو ویسے ہی بہت ثواب ہے. پھر اس کے بعد زیارت عاشورہ کے جو ہے فضائل آ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح روز عاشورہ زیارت عاشورہ کی فضائل ہے، بالکل اسی طرح اربعین کے روز زیارت اربعین جو ہے وہ فرائض میں شامل ہے اور وہ اس کی قرأت جو ہے وہ تمام مومنین کو کرنی چاہیے. آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بہت شور ہو گیا ہے کہ ہاں بھائی اربعین میں جانا ہے، کرنا ہے.
کب سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہمارے جو وہ لوگ جو نہیں گئے ان کے ایک تجسس ہے کہ اربعین میں کیا کرتے ہیں, شیعہ جمع ہو کے کیا کرتے ہیں. اب تو یہ بہت بڑے اجتماع, میں سمجھتی ہوں اس وقت جتنے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں سب سے بزرگ ترین, سب سے بڑا ترین یہ اجتماع ہے. ہاں, اور لیکن اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور جب ہم اربعین کی زیارت پہ نظر ڈالتے ہیں نا, تو دیکھیں اربعین پہ قبر امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر آپ جانتے ہیں کون تھے؟ پہلے زائر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری, جی جو کہ سب سے بزرگ اس زمانے میں حیات تھے, اور امام علی علیہ السلام کا دور دیکھا, امام حسن کا, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کا دور دیکھا, امام حسن علیہ السلام کا دور دیکھا, امام حسین کا دور دیکھا, اور امام زین العابدین کے دور تک ہاں, وہ سلامت تھے. بلکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ہاں, کہ سب سے پہلے زائر وہ ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے حاضری دی ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر اور زیارت کی. اور ہمیں یہ بتاتی ہے تاریخ کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ عطیہ بن عوف یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہمراہ تھے. اچھا, یہ بھی بتاتی چلوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو تھے وہ نابینا تھے. تو یہ اپنے صحابی کے ساتھ جب پہنچے اور غازریہ کے مقام پہ پہنچے تو انہوں نے آب فرات سے غسل کیا اور اپنے جسم کو عطر سے مشبو کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں اے عطانا, کیا تمہارے پاس کچھ عطریات ہیں؟ خاص خوشبو تھی اس وقت عطانا کے پاس جس کو سعد کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو پیش کی تو انہوں نے اپنے سر پہ اور جسم پہ مل لیا, اور اس کے بعد جو ہے ننگے پاؤں روانہ ہوئے ہیں, اور جب قبر مطہر پہ پہنچے ہیں اور قبر کے سرحانے کھڑے ہوئے ہیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے. جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں, زائرین تمام معصومین کی زیارت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں. جب ہم حرم کے لیے چلنا شروع کرتے ہیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے انہوں نے, اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئے ہیں. جب ہوش میں آئے ہیں تو پھر عطانا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو زیارت پڑھتے ہوئے سنا, السلام علیکہ یا ابا بکر, یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ سب سے پہلے زائر تھے. اس کے علاوہ جو سب سے پہلے زائرین ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں مومنین کہ اہل بیت کا قافلہ جب رہائی ملی ہے, وہ دن قریب ہے جس ایام ازا کہ جب یزید کے دربار سے حکم آیا ہے کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, تو بی بی نے سب سے پہلے یہ سوال کیا ہے کہ یزید سے کہو کہ ہماری اماریہ جو ہے وہ باراستہ کربلا مدینہ جائیں گی اور ہم اپنے بھائی کا چہلم وہاں پر منائیں گے. اور اس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ زیارت مرد الراس بھی کہا جاتا ہے, یعنی راس الحسین امام حسین علیہ السلام کا سر, تو امام حسین علیہ السلام کا بلکہ تمام شہداء کے سر جو ہیں وہ واپس کیے گئے تھے. تو تاریخ میں یہ بھی ہے, بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ جو ہے کربلا معلیٰ پہنچا ہے تو ان تمام سروں کو ان کے اجسام مبارک کے ساتھ دفنایا گیا ہے. اور بعض روایت کے مطابق یہاں پر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوئی ہے. اور یہاں یہ بھی حدیث ہے کہ روایت ہے کہ امام زین العابدین کو سلام کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا ہے کہ جابر یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جابر جب تم قبر حسین پہ جاؤ گے تو میرے نواسے میرے حسین کے فرزند علی ابن حسین کو میرا سلام کہنا. سلام. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 روایات پیش کی ہیں کہ چہلم امام حسین کی روایت, اربعین کی روایت جو ہے وہ کب سے چلی آ رہی ہے. ائمہ معصومین کے دور میں بھی یہ سلسلہ نہیں رکا, اور کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بنو امیہ کی حکومتوں میں اور بنو عباس کی حکومتوں میں بھی کتنی رکاوٹیں آئیں, کتنے ظلم ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں مکتب تشیع پہ اور امام حسین علیہ السلام اور
عشق علی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں پر. لیکن یہ سلسلہ جو ہے زیارت کا نہ اربعین میں رکا نہ عاشورہ پہ رکا، بلکہ اگر آپ لوگ کربلا جائیں تو دیکھیں کہ سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. جو موقف بنے ہوئے ہیں، موقف کہتے ہیں ان خیام کو، ان چھوٹے چھوٹے خیموں کو یا ان مقامات کو جو بنائے گئے ہیں خاص طور پہ کہ جو زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں. تو وہ موقف جو ہے وہ صرف اربعین میں فعال نہیں ہوتے بلکہ عام دنوں میں بھی جو خاص تواریخ آتی ہیں زیارتوں کی، کسی بھی امام کی شہادت یا ولادت کا موقع آتا ہے تو یہ رواج ہے وہاں پہ صرف نجف سے نہیں بلکہ عراق کے ہر شہر سے، اور خاص طور پہ اربعین کے موقع پہ عراق کے ہر شہر سے لوگ پیادہ روی کرتے ہیں. نجف کو مرکزیت حاصل ہے. تمام دنیا سے جو زائرین نکلتے ہیں وہ نجف سے شروع کرتے ہیں، لیکن خود جو اہل عراق ہے جتنے بھی، وہ بصرہ میں ہے تو بصرہ سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سامرہ میں ہے تو سامرہ سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ قازمین میں ہے تو قازمین سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح یہ قافلہ جو ہے چلتے چلتے جا کے پہنچتا ہے امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے، اور وہاں پھر یہ اربعین کی زیارت کی قرات کرتے ہیں. تھوڑا سا وہ بتائیں روحانیت کیا عروج پر ہوتی ہے وہاں پر، کہ جو زائرین جاتے ہیں، جو عزادار پوری دنیا سے جاتے ہیں، کس طرح جو وہاں کے رہنے والے بسنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح انتظامات کرتے ہیں اور پیر چھوتے ہیں اور مالش کر رہے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور سجائے ہوتے ہیں. کیا شان. اچھا دیکھیں، آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ پیر چھو رہے ہوتے ہیں یا جو آپ تو سوشل میڈیا پہ بڑا اس کی ویڈیو کلپ سب مطلب اب ہمیں بتانے سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے گزشتہ دنوں ایک کلپ دیکھا تھا کہ علماء امامہ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے اور وہ شوز پالش کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں زائرین کے. اچھا علماء پہ مجھے یاد آیا، میں تھوڑی سی ہسٹری اور بتا دوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اربعین کا جاری تھا. اربعین کی زیارت کا سلسلہ تو ائمہ معصومین کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. پاپ پیادہ جو باقاعدہ زیارت شروع ہوئی ہے، یہ منظم روایت جو شروع ہوئی ہے باقاعدہ ایک جلوس کی صورت میں، جو کہ بڑھتے بڑھتے اب کروڑوں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے، یہ 13ویں صدی ہجری میں شیعہ مجتہد جو ہے شیخ مرتضی انصاری نے اس کو شروع کیا. پھر شیخ مرتضی انصاری کے بعد اس کو محدث مرزا نوری، اور اس کے بعد اتنے بڑے کبیر عالم گزرے ہیں محمد مہدی بحر العلوم، انہوں نے جاری رکھا. یعنی یہ جتنے بڑے بڑے مراجعین گزرے ہیں جن کی کتابیں حوزوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ قم سے اور نجف سے جو بڑے بڑے مراجعین ہیں انہوں نے شروع کیا. بلکہ شیخ جعفر کاشف الغطا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ توریج کا جو قافلہ ہوتا تھا، یہ قبیلہ ہے، اس کے ساتھ یہ جو ہے خاک سر میں ڈال کے پاپیادہ یہ جو ہے اس طرح پیادہ روی ہوا کرتی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ صدام حسین کے دور میں اس پہ پابندی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو محدود کر دیا گیا. یعنی عراق کے لوگ تو بہرحال کر لیا کرتے تھے کسی نہ کسی طرح، لیکن محدود کر دیا گیا. لیکن 2003 میں جب صدام حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو ماشاءاللہ اور الحمدللہ اس وقت جاری ہے بے شمار. اور آپ یہ دیکھیے کہ 2014-13 میں اس کی ہسٹری پڑھ رہی تھی تو 2013 اور 14 تک تقریباً 2 کروڑ کا مجمع تھا، حج سے زیادہ مجمع. اور اب تک یہ تعداد، یعنی اس سال کو اگر آپ مائنس کر دیں کورونا کی وجہ سے، پھر بھی دیکھیے مشی پھر بھی ہو رہی ہے، لیکن اگر اس میں کمی آئی ہے اس کے جو اجتماع میں، لیکن گزشتہ برس تک تقریباً یہ 5 کروڑ کو پہنچ رہا تھا مجمع. اور آپ سب سے خوبصورت بات یہ دیکھیے کہ اس میں صرف مکتب تشیع کے لوگ نہیں ہیں، اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں. دیکھیے مسلمانوں کے سارے طبقے سارے فرقے اس میں شامل ہوتے ہیں میکسیمم. یعنی اس میں آپ کو بہری بھی نظر آئیں گے، شیعہ بھی نظر آئیں گے، اہل سنت بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو سب نظر آئیں گے. لیکن مسلمانوں کے علاوہ اس میں آپ کو عیسائیوں کا بھی جلوس نظر آئے گا، اس میں آپ کو ہندو نظر آئیں گے. یعنی حسین کا جو دربار ہے نا وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک وقت آپ یہ دیکھیے کہ مکے اور مدینے میں نہیں جا سکتے، مشرک نہیں جا سکتا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مشرک وہاں قدم نہیں رکھ سکتا.
लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी ऐसी है कि सबके लिए जो है वहाँ पे वेलकम है। ज़ायरीन में वो किसी मसलक, किसी मकतब और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, जो वहाँ के मेज़बान हैं अहलियान इराक, उनका बस नहीं चलता कि ज़ायरीन इमाम हुसैन के कदमों के नीचे अपनी हथेलियाँ रख दें, अपनी पलकें बिछा दें। वो जान अपने घर का एक-एक सामान लाके अपने घर, मतलब अगर कोई गरीब है तो उसकी कुल कायनात जो होगी वो उठा के लाके रास्ते में रख देता है। क्या इतनी बात है। और मैं ये भी कह दूं कि यहाँ बड़े से बड़े बादशाह भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, ये हाँ उनकी मर्जी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ये खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ये सफर इश्क अख्तियार करते हैं और हाँ उनका बुलावा होता है और वो इस सफर इश्क में शरीक होते हैं। हाँ, हम लोग मतलब उन खुश नसीबों में से हैं कि हमें जेलुम की वो सातें जो हैं करबला बिल्कुल मोहल्ला में जो है नसीब हुई हैं, और मैं कहती हूँ जो बिल्कुल, जो देख रहा है, जिसकी जो ख्वाहिश है, और ये हर मोमिन की परवरदिगार सबको ख्वाहिश नसीब करे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये सातें जो है वहां पे गुजारे। जब वहां जाते हैं तो फिर हमारी सोच तब्दील हो जाती है। किसी नहीं ने कुछ देखें, लालच सूद देके दिखाया होता है, मोहब्बत है, मवद्दत है इमाम आली मकाम से कि भाई मिजाजों में इनकलाब बर्पा हो जाता है जब आप वहां जाते हैं। बड़ा खूबसूरत अगर जुमला आप फितरत इंसानी तब्दील हो जाती है, इंसानी फितरत में इनकलाब का नाम है हुसैन। आप ये देखिए कि वहाँ जो मेहमान नवाजे, थोड़ी देर के लिए उनको आप देख लीजिए कि उसमें वहाँ के बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं, वहाँ के हाँ अमीर, वहाँ के फौजी, वहाँ के बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम करने वाले, वहाँ के उलमा, वहाँ के खुतबा, यानी अभी हम वहाँ मेजबानों की मैं बात कर रही हूँ कि वो आपके आगे इतने ज्यादा इंकिसारी के साथ पेश आ रहे होते हैं, ऐसी तवाज़े, ऐसी इंकिसारी और ऐसी खिदमत, ऐसी मेजबानी दुनिया के किसी खित्ते में आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, फिर मुनज़्ज़म, आप ये देखिए कि आप बहुत कभी कोई खबर नहीं मिलेगी कि इतने लोग पिटरे गए, इतने लोग मारे गए, या ऐसी भगदड़ मच गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप यकीन कीजिए कि एक तंजीम के साथ। एक तंजीम के साथ। अच्छा, एक बड़ी बात यह है, मैंने इतने मुजज़े मशी में देखे हैं कि कोई गुम जाता है तो वो मिल जाता है, हम भी गवाए, हमारे साथ आसमान भी से ये बिछड़ हुआ जाता है। बिल्कुल। बुजुर्ग खवातीन कभी पीछे रह जाती हैं, आप पूरे हाँ पूरे फैमिलीज एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं, लेकिन कोई हमेशा के लिए गुमशुदा नहीं होता है। मौला के रोजे पे जब सब पहुंचते हैं तो किसी न किसी तरह सब जाके आपस में मिल जाते हैं क्या और बात है। मोहब्बत की जबान चल रही होती है, इसलिए कि वहां पे कोई उर्दू बोलने वाला होता है, कोई फारसी बोलने वाला होता है, कोई अरबी बोलने वाला होता है, कोई मिस्री बोलने वाला होता है, लेकिन आपस में एक जो जिसे कहना चाहिए कि एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने सबको जोड़ा होता है और हाँ, हुसैनी जबान में सब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आंसुओं की जबान में गुफ्तगू कर रहे होते हैं और ना पाँव के छाले तकलीफ दे रहे होते हैं। मैंने खवातीन को देखा है आके पैर सूज जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, बुजुर्ग खवातीन, हाँ, माजूर लोगों को आप देखिए घिसटते हुए जा रहे होते हैं। और क्या जज्बा होता है नौजवानों का के कंधों पे अपने वालिदैन को लेके जा रहे हैं, व्हीलचेयर पे लेके जा रहे हैं। माजूर लोग जो है वो कोई बैसाखी से जा रहा है, कोई व्हीलचेयर पे जा रहा है, मतलब लेकिन ऐसा ऐसा एक मोहब्बत इमाम से और वो सारी इश्क तकलीफें जो दूर है हो गई। हाँ, बिल्कुल जैसे कोई आवाज है, इसकी महराज नजर आती है करबला इश्क की में। महराज नजर आती है कि जैसे कोई एक अनदेखी आवाज है, एक अनसुनी, एक मतलब एक गैबी ताकत है जो आपको उस तरफ कशिश है, एक ऐसी जो आपको खींच रही है, कशा कशा लिए जा रही है। वरना आम जिंदगी में कोई भी इतना पैदल करने चलने का सोच भी नहीं सकता है। हाँ सांस फूल जाती है, थकन हो जाती है, प्यास लगने लगती है और अक्सर व बेशतर इसमें लोग जो होते हैं कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चप्पल जूता कोई ऐसी चीज नहीं पहनी होती है और आप ये सोचिए कि रेगिस्तान से गुजरना, सड़कों से गुजरना, पत्थरों पे से गुजरना, मतलब इतने मीलों का सफर पैदल चलना। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करबला से कूफा, कूफा से कूफे से शाम का सफर याद करते हैं तो सारी मंजिलें जो है वो आसान हो जाती है। उसके बाद जब रोज़ा इमाम हुसैन अलैहि सलाम पे नजर पड़ती है तो जितनी तकलीफ उठाई होती है ज़ाहिर ने तड़प के सब दौड़। ठीक हो जाती है। लगता है कि बस आंखों को ठंडक मिल गई हो, एक हरियाली नसीब हो गई हो और वो रूहानियत ही और होती है। मैं आपको बताऊं शफक कि परवरदिगार आलम ने कुछ मकामात ऐसे मुअय्यन किए हैं
کہ جن کے نیچے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس میں مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے, خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے, حتیم میں دعا قبول ہوتی ہے, اور گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. ریاض الجنہ میں رسول خدا کے روزے میں ریاض الجنہ میں کہا جاتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے ایک عجیب سی روحانیت ہے اور مظلومیت ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں نے بہت وقت گزارا. آپ جانتی ہیں کہ فلائنگ میں تھی میں, تو بیشتر ٹائم ایسا ہوا ہے مکہ مکرمہ بھی جانا ہوا ہے اور مدینہ منورہ بھی جانا ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سا جلال ہے اور بہت زیادہ جلال ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جمال ہے, ٹھنڈک ہے, سکون ہے. اچھا, یہی کیفیات آپ جانتی ہیں میں نے کہاں محسوس کی, جب میں کربلا مولا گئی ہوں. تو جب امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ آپ جاتے ہیں تو بے انتہا جمال ہے, بے انتہا سکون ہے. ایسا لگتا ہے آپ کسی بہت شفیق باہوں میں یا آغوش میں, مادر کی یا پدر کی آغوش میں آ گئے ہوں, جیسے آپ کے سارے غم ہلکے ہو گئے ہوں. لیکن وہیں جب آپ بین الحرمین سے گزر کے جناب عباس علمدار کے روضے پہ جاتے ہیں تو وہ جلال ہے, بے انتہا جلالی روضہ ہے. وہاں جا کے بس ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوتا ہے. منہ سے آپ کو مطلب باب الحوائج کے دربار میں باب الحوائج کا دربار ہے, بہت زیادہ تمکنت اور جلال ہے وہاں پہ. تو یہ فرق جو ہے وہ میں نے دونوں روزوں پہ بلا شبہ شخصیات بہت بلند ہیں, ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ ہم ان کے فضائل بیان کر سکیں, لیکن یہ میں اپنی کیفیات, اپنی ذاتی کیفیت بیان کر رہی ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے مومنین کی کیا اور روحانیت تو بے انتہا ہے, دونوں جگہ پہ روحانیت ہے. کربلا کے چپے چپے پہ آپ کو روحانیت کا احساس ہوگا, قدم قدم پہ آپ کو معجزے نظر آئیں گے, زندہ معجزے نظر آئیں گے. آپ کا حال یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں کوئی بھی خیال آئے گا, کسی بھی قسم کا عام سا خیال, تھوڑی دیر کے بعد وہ بات پوری ہو جائے گی. میں نے مطلب ایسا بھی دیکھا ہے کہ جیسے کسی کا خیال آ گیا, کسی کو یاد کیا اور وہ ہمیں اس قافلے میں مل گیا. مطلب اس تک ہم آہنگی ہو جاتی ہے آپ کی سوچ, اتنا زیادہ پرواز آپ کی سوچ کی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ادھر آپ کے دل سے بات نکلی اور ادھر مولا نے سنی اور ادھر پوری ہوئی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کہ جب ہم گئے تو میری چہلم کا موقع تھا, اور میری بچی جو تھی اس وقت 3.5 برس کی تھی, چھوٹی تھی بہت. تو مشی میں مطلب کافی دور ہمیں چلنا پڑا, بہت دور, مطلب آپ کو گاڑیوں کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. تو میرے ساتھ بھی کوئی خاتون تھی, ان کے ساتھ بچہ تھا, انہوں نے اس کے لیے بہت سارے کھلونے خریدے تھے. تو میری بیٹی کی گڑیا تھی جو اس کے پاپا نے اسے دی تھی, وہ ہم بھول گئے آسٹریلیائی ایئرپورٹ پہ ہی, تو رہ گئی تھی وہ. تو میرے ساتھ جو خواتین تھی وہ کہنے لگی کہ مجھے, بلکہ تھوڑا سا وہ تنبیہ کرنے لگی کہ بچی ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے لیے کوئی ڈال لے لیتی, یا کازمین میں رکے تھے تو ہم وہاں سے خرید لیتے. تو تھکے ہوئے بہت تھے ہم لوگ, تھکے اور اس میں تھے, اور پریم دھکا دے کر مجھے لے جانا بھی ایک وہ تھا بڑا, مطلب یہ کہ آپ کو حوصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ایسے ہی کہا, میں نے کہا اب میں کہاں سے خریدوں گی, یہاں پہ راستے میں مولا دیں گے. آپ بلیو کریں ڈاکٹر ثروت کہ وہ آپ کی والی بات کہ جو منہ سے نکلتا ہے, اسی ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہم ساتھ خواتین, تو ایک صاحب سے آئے, چھوٹے سے خطکا, درمیانے سے خطکا کہہ دیں, اور پرانے کے لمبا سا چوغا پہنے ہوئے, اس کے جوتے بھی مجھے یاد ہیں کچھ اس طرح کے, اس کے ایسے کر کے کچھ اس نے گٹری سی لٹکائی ہوئی تھی. وہ آیا اور تھیلے سے ایک ڈال سی نکالی اور میری بچی کو دی, اور تیزی سے نکل گیا. تو ہم سب سکتے میں آ گئے, تھوڑی دیر کی حیران رہ گئے کہ ابھی میرے منہ سے نکلا مولا دیں گے اب ڈال, اور وہ بچی میری کھیلنے لگی. تو خاتون کہنے لگی کہ کچھ اور مانگ لیتی اس وقت, دیکھو مولا نے تمہاری دعا پوری. میں کہا اس وقت یہی چاہیے تھا, جو چاہیے وہ مولا نے اس وقت دے دیا. مطلب حیرت, اس طرح کے بے شمار واقعات قافلے والے جو ہمارے ساتھ تھے, کچھ بچھڑ گئے, کچھ ہمیں ملے کہ جو بیچاری خاتون وہ پریشان تھی کہ میں اپنے قافلے سے کھو گئی ہوں, اور میرا ایک اپاہج بچہ ہے جس کو قافلے والے پتہ نہیں کیسے ہینڈل کر رہے ہوں گے, اور ہم ان کو اطمینان دلا رہے تھے پریشان نہ, ہمارے ساتھ ہو لے. ہم چند قدم آگے بڑھے تو سامنے سے ان کے قافلے والے آتے نظر آ گئے. مطلب یہ آپ نے جو کہا, یہ راز ہیں, ایسے راز کے
मतलब इंसान समझ नहीं पाता, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक दफा जरूर करबला जाने की आरज़ू बिल्कुल, रखें, और खास जाएं तौर जरूर पे इस मौके पे जरूर जाएं। मैं कभी इस सोचती मौके हूँ, पे। आप देखिए कि अनीस और दबीर ने क्या मंजरनामे तख्लीक किए हैं मरसियों की सूरत में। मैं समझती हूँ कि खासतौर पे बड़े सगीर की रसाई अदब का जो है वो असासा है। तो जब भी मैं करबला गई और खासतौर पे चेहलुम के मौके पे, तो बड़ा मशहूर मरसिया है दबीर का कि चेहलुम जो करबला में बहुत तर्क हो चुका, और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका, पैवंद बेकसों के तनों सर का हो चुका, और मदफून लाशा सिक्के पैगंबर का हो चुका। मातम में 3 रोज रहे शोर शैन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से। चंद बंद मैं आपको सुनाऊंगी, इसके जहमत होगी आपको अगर। प्लीज मिसले सुनाइए। चराग गोरे गरीबा पे दिल जलाए, फूलों के बदले कब्रों पे लखते जिगर चढ़ाए, और प्यारों की बूदो पाश के सामा जो याद आए, बेसाख्ता पुकारे कलेजा पकड़ के हाय, अब किसके साथ दाखिल है करबला हुआ, लाया था जो मदीने से हमको वो क्या हुआ, और आए थे दूसरी को मुहर्रम की किसके साथ, उतरे तो आके रोकी थी अब्बास ने कनात, और ताकीद थी के जोर से कोई करे न बात, और खेमे बपा हुए थे बराबर लबे फरात, हाय हाय वो पर्दादार हमारे किधर गए, बेपर्दा हो के आले नबी दर बदर गए। तो इसी मरसिए में आखिर के जो अशार हैं वो बीबी की आरजू को जाहिर करते हैं कि चेहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन। मरसिया बहुत बड़ा है, सिर्फ उसका मैं आखिरी बंद पेश कर रही हूँ। चेहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन, और बेटा भी और बहन भी है नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन, तकिया है कारसाजी परवरदिगार पर, इस दम तो साहिबा भी नहीं है मजार पर। तो यकीन जाने मुझे ये ख्याल आता है कि वो मजार के जिस पर साहिबा भी नहीं था, और एक नादार एक गिरियाकुन बहन हसरत से कह रही थी कि आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन। मैं कहूंगी बीबी आके देखिए कि कितने जव्वार हैं, और आज वही कब्र हुसैन करोड़ों जव्वारों का साहिबान बनी हुई है, और हम सब तड़प रहे हैं जाने बड़ा के लिए। मोहब्बत। और हर इंसान जो मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखता है, मेरे दोस्त अहबाब में कितने ऐसे लोग हैं, बल्कि ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, पूछते हैं, सवालात करते हैं अरबईन के लिए, और कहते हैं कि क्या अगर हम किसी काफिले में जाना चाहें तो क्या हम जा सकते हैं। और गुज़िश्ता बरस मेरी कई जो मेरी कलीग्स थी, वो बाकायदा जब PIA ने नजफ से परवाज शुरू की थी, तो मेरी कितनी ही डिफरेंट मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली कोलीग्स जो हैं, और वाले कोलीग्स यानी सारे साथी जो थे मेरे साथ जॉब करने वाले, वो स्पेशली ये इवेंट देखने के लिए, वो शिया नहीं है लेकिन मोहब्बत हुसैन अपने दिल में रखने वाले लोग, मैं उनकी मोहब्बत को सलूट करती हूँ कि वो सब गए हैं, और माशाल्लाह से उनको बेहतरीन ज़ियारतें नसीब हुई हैं। बल्कि हमारी एक दोस्त जो थी, उन्होंने खुद अकेले अपना वीजा लगवाया था, कोई काफिला नहीं था, अकेली तनहा हो गई थी, और वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी बादशाह के दरबार में आई हूँ, किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। आप ये देखिए कि खाने पीने की, यानी अगर किसी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो किराया खर्च करके किसी तरह करबला पहुंच जाए, होटल नहीं है कोई बात नहीं, रहने की जगह भी है, खाने की जगह भी है, ऐसा लगता है आप किसी किसी एक ख्वाबों की सल्तनत में आ गए, जहाँ कहीं नफरत नहीं है, हर जगह मोहब्बत तकसीम हो रही है, हर जगह रवादारी तकसीम हो रही है, और एहतराम जरूरत से ज्यादा। ये नहीं कि एक गरीब से गरीब इंसान तो अपने मुल्क में बहुत बेहैसियत है, या मैं समझती हूँ कि वो लोग जो बहुत ज्यादा बेहैसियत जिंदगी गुजार रहे होते हैं माशरे में, वो जब वहां जाते होंगे तो उनकी क्या कैफियत होगी कि जब उनको इतना ज्यादा सर आंखों पे बिठाया जाता होगा। और मैं कहती हूँ कि सिवाय ये मेरे मौला हुसैन के सरजमीन के मोजज़े के, ये मोजज़ा आपको रूए जमीन पे देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतना मैं दुआ बड़ा करती हूँ कि परवरदिगार हम सबको करबलाए मौला की ज़ियारत से मुस्तफीद फरमाए, चश्मों से चल के चूम ले तुरबत हुसैन की, या रब नसीब सबको हो ज़ियारत हुसैन की। हम सब इस पुरनूर मौके पे अगले बरस परवरदिगार आलम से ये दुआ करती हूँ कि ये वबा जो है इस दुनिया से बहुत जल्द रुखसत हो, जितने मरीज हैं उनको शिफाए कुल्ली करीम करबला के सदक़े में नसीब हो, और हम सब मिलके जो है वो अरबईन वॉक पे जाएं, सफर इश्क अख्तियार करें।
بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی زیادہ جو ساری ایک روحانی گفتگو آپ کے ساتھ رہی اور آپ نے اس کی تاریخ بھی بتائی اور آگے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اور میں اپنے سب دیکھنے والوں سے درخواست کروں گی کہ اس دفعہ جو نہیں جا سکے وہ علامتی مشی کریں, یعنی علامتی واک کریں اپنے بچوں کے ساتھ لے کر. گھر سے باہر کچھ قدم ہی نکلیں گے آپ کو کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے شفق, تھوڑا سا قطع کلامی ہو رہی ہے. علامتی واک جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہر سے ہو رہی ہے, اور اس دفعہ جو مرکزی جلوس ہے تمام شہر سے لوگ اس میں شریک ہوں گے, اور یہاں شاہ خراسان سے وہ سلسلہ شروع ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی حسینیہ ایرانیان پہ جا کے ختم ہوگا. تمام شہر کراچی کے جتنے بھی لوگ ہیں مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے, اور وہ علامتی واک جو ہے وہ یہاں پاکستان میں کی جائے گی. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ پاکستان کا جلوس جو ہے ہر شہر کا بہت بڑا ہوگا, کیونکہ ان میں وہ زائرین جو ہر سال جولوں کے موقع پہ کربلا معلیٰ چلے جاتے تھے وہ بھی اس وقت کراچی میں موجود ہیں. اور اگر آپ نے عاشورے کی مجالس مولانا علی رضا رضوی کی شاید اگر آپ نے سنی ہو, جو بارگاہ شہدائے کربلا سے لائیو آ رہی تھی, تو یقین جانیے کہ اس منظر کو ہمارے مکتب تشیع نے کربلا کے منظر نامے میں بدل دیا تھا. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حرم امام حسین علیہ السلام میں بیٹھ کے ہم مجلس سن رہے ہیں, اتنا زیادہ رش تھا. تو بس یہ مولا کا کرم ہے کہ یہ جیسا کہ مولا علی نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا. تو اگر کوئی آزمائش بھی نازل ہوتی ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. کورونا ہمارے لیے آزمائش ضرور تھا, اور محرم میں بالخصوص آزمائش بن گیا تھا, لیکن کروڑوں احسان ہے اس پروردگار کا کہ جتنی عزاداری عام حالات میں ہوتی تھی اس سے دگنی عزاداری جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور مختلف ویب سائٹس پہ اور مختلف ایپس پہ, زوم پہ ہو رہی ہے, واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے, فیس بک پہ لائیو مجالس آ رہی ہے. میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی مجالس عام زندگی میں نہیں کی اور نہیں اٹینڈ کی جتنی ہم نے کورونا کے دنوں میں اٹینڈ کی ہے. کورونا کے دنوں میں, اور ہم نے ٹیکنالوجی سے سیکھا سمجھا, بالکل, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ذکر حسین کو گھر گھر میں ذکر حسین کو کیسے آیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا, آپ نے کہا جس طرح شہر کراچی میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا کے مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے, جو یورپ میں بیٹھے ہیں یا ہم آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں, امریکہ کینیڈا, تو وہ سب بھی علامتی مشی کر سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں, اپنے گھر سے کریں نکلیں گے گے. یقیناً. اور آپ یہ دیکھیے ہمیں کتنا زیادہ باہر ایک دوسرے کو سننے کا موقع ملا, ایک دوسرے کو سننے کا موقع ملا. اور جن یہ لوگوں کو ہم نے نہیں سنا تھا کبھی, ان کو ہم نے زوم پہ سنا. مطلب جن لوگوں کو ہم نے لائیو نہیں سنا تھا, جب زوم پہ مجالس ہوئی اور اس طرح سوشل میڈیا پہ مجالس ہوئی, تو وہ جو خطابت تھی, وہ نئے موضوعات, وہ نئے لوگ, ان کو ہم نے سنا, انہوں نے ہمیں سنا, تو بہت ساری چیزوں میں معلومات میں اضافہ ہوا, سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا. اور ایک عجیب سی روحانیت بیدار ہوئی ہمارے اندر کہ واقعی یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے لیے خدا نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کو نہیں مٹا سکتی. ہر دور میں یزید رہے ہیں, اور بالکل ہر دور میں. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ دو ہی گروہ ہیں اس دنیا میں ازل سے ابد تک, نیکی اور بدی کے جو دو گروہ ہیں, علامت رحمان کا نمائندہ اور شیطان کا نمائندہ, وہ یزیدیت اور حسینیت ہے. صرف دو ہی فرقے ہیں, دو ہی گروہ ہیں بس, جو جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں حسین ہے, اور جہاں جہاں باطل ہے, جہاں جہاں ناحق ہے, وہاں وہاں یزیدیت ہے. بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور میری درخواست ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ امام حسین کے مقروض ہیں, یا کسی دکھ تکلیف میں آپ کو آقا حسین نے سہارا دیا ہے, یا کسی الجھن میں سہارا دیا ہے. اور بڑا مشہور شعر ہے کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال, شکوہ طلب کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر دکھ میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں, ہر غم حسین میں تبدیل ہو گیا. تبدیل ہو گیا. عالی مقام کے, اور ہم سب کو موقع ملا ہے کہ ہم اس قرض کو اتاریں, اور اس قرض کو اتارنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ علامتی مشی اور زیادہ سے زیادہ ہم ذکر حسین کریں, اور اس کو عبادت سمجھ کے کریں. یہ رسم نہیں ہے, یہ عبادت ہے. اور اس عبادت کے ساتھ جو میں اور ڈاکٹر ثروت بھی اس وقت کر رہے تھے, اس یقین کے ساتھ کہ یہ دنیا کی بہت عظیم ترین اور افضل ترین عبادت ہے. اور اس عبادت کا صلہ کیا ملے گا کہ محسن نقوی کا شعر ہے کہ قرطاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ, محشر میں مبدت کی جزا اور بھی کچھ مانگ, جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی, شبیر کے ماتم کا صلہ اور بھی کچھ مانگ. پروردگار آپ
سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور ہم آمین اسی طرح آپ کے لیے خاص ذکر خاص جو ہے امام علی مقام کا وہ کرنے کی جسارت کرتے رہیں, ہمیں اس عبادت کے لائق بنا دے پروردگار. بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت آپ کا, اور آپ اسی طرح ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. پروردگار آپ کے درجات اور آپ کی توفیقات میں بہت اضافہ کرے. آمین. ذکر مولا کے لیے آپ مجھے ہمیشہ حاضر پائیں گی. بہت 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 مشکور ہوں آپ کی. مولا آپ, میں نے کہا نا, آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اپنا بہت آمین. خیال رکھیں, اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس کے ذریعے سے یہ پیغام اربعین کا پوری دنیا میں عام ہو سکے. شفق جعفری کو اور ڈاکٹر ثروت کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.